آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ریویژن کے بغیر کہ مرکب ناقص سے مرکب تام کیسے بنتا ہے۔ تو دو صورتیں ہم نے پڑھی تھیں، ناقص سے تام کیسے بنتا ہے۔ پہلی صورت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں معرفہ جمع معرفہ تھا تو وہ ناقص، جب ایک کو ہم نے نکرہ کر دیا تو وہ مرکب تام بن گیا۔ حاذان الساحران، یہ مرکب ناقص توصیفی تھا، جب ہم نے اس کو الساحران کا الف لام کاٹ دیا، ہم نے کہا حاذان ساحران، آپ ترجمہ سن لیں بعد میں لکھ لینا، وہ تھا دو جادوگر، پہلے کا ترجمہ تھا صرف یہ دو جادوگر، لیکن جب ہم نے ساحران کہا اب معنی ہے یہ دو جادوگر ہیں، نوٹ کر لیں۔ دوسری مثال کہ مرکب توصیفی میں دونوں نکرہ ہیں اور یہ مرکب توصیفی ہے، مرکب ناقص ہے۔ صراط مستقیم کا معنی ہے سیدھا راستہ، جب ہم نے مستقیم کو تو ایسا ہی رکھا اور صراط سے پہلے الف لام لگا دیا، الصراط مستقیم، دیکھ رہے ہیں جی، تو معرفہ یعنی پہلے جز کو ہم نے معرفہ کر دیا، پہلے تھا نکرہ جمع نکرہ، نیچے مثال لکھی ہوئی ہے، نجم صاحب سمجھ آ رہی ہے آپ کو، فیاض صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے۔ نکرہ جمع نکرہ تھا تو مرکب توصیفی تھا، لیکن جب ہم نے اس صراط پر الف لام لگایا تو پھر کیا ہو گیا، معرفہ جمع نکرہ، تو فقرہ بنا الصراط مستقیم، راستہ سیدھا ہے۔ اردو ساتھ لکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ مرکب تام ہے، یہ مرکب ناقص کا ترجمہ ہے۔ دو مثالیں، تیسری مثال کہہ رہے ہیں مرکب اضافی کے شروع میں، مرکب اضافی کے شروع میں ہم اضافہ کر دیتے ہیں اور وہ سچویشن کیا بنتی ہے، معرفہ جمع مرکب اضافی، یعنی مرکب اضافی ناقص ہوتا ہے، اس کے شروع میں کوئی معرفہ کا لفظ لے آتے ہیں تو وہ مرکب تام بن جاتا ہے۔ ہاں، رسول اللہ مرکب اضافی ہے فیاض صاحب، اس کے شروع میں ہم نے محمد لگایا جو معرفہ ہے، تو معرفہ جمع مرکب اضافی تو کیا بن گیا، مرکب تام۔ ٹھیک ہے جی، اب محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ مرکب تام بنا۔ نیچے دیکھیں نور السماوات مرکب اضافی تھا، آسمانوں کا نور، سمپل جو مرکب اضافی تھا اپنا عدیل صاحب، وہ مرکب اضافی تھا۔ نور السماوات کا معنی کیا تھا سجاد صاحب، آسمانوں کا نور، ختم۔ لیکن جب اس سے پہلے معرفہ ہم نے دائم صاحب لگایا، حمزہ صاحب لگایا، تو پھر وہ فقرہ کیا بنا، اللہ نور السماوات، مرکب تام بن گیا، اللہ تعالی آسمانوں کا نور ہے۔ ایک، تین قسمیں ہو گئی، چوتھی اصل میں قسمیں ہیں ان کی مثالیں دو دو دے دی۔ چوتھی مثال ہے مرکب اضافی ہوتا ہے، اس کے آخر میں ہم کو اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے دیکھیں، یعنی مرکب اضافی کے آخر میں ہم نے نکرہ لگا دیا تو مرکب تام بن گیا۔ فارمولہ لکھا ہوا ہے، مرکب اضافی جمع نکرہ برابر، شاباش، یہ فارمولہ لکھ دیا تھا کیونکہ اس طرح جلدی سمجھ آتی ہے۔ نیچے اس کی ایک مثال دے دی، ایگزامپل، ارض اللہ مرکب اضافی تھا، اس میں ہم نے نکرہ کا اضافہ کیا تو ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، یہ کیا بن گیا، مرکب تام۔ دوسری مثال اسی چوتھے قانون کی دوسری مثال، نیچے مرکب اضافی کے ساتھ نکرہ لگا، سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا، یہ مرکب اضافی تھا، اس کے بعد نکرہ حدیث نبوی ہے، فسوقن، ٹھیک ہے جی، فسوقن، جب یہ اس کو ایڈ کیا تو مرکب تام بنا، سباب المسلم فسوقن،
مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے۔ یہ آپ مرکب تام یعنی رائٹ سائڈ میں مرکب ناقص اور لیفٹ سائڈ پہ مرکب تام۔ تو چوتھا پانچواں قانون آج ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ مرکب ناقص سے تام کیسے بنتا ہے۔ کہتے ہیں معرفہ جمع مرکب جاری، یعنی مرکب جاری کے شروع میں معرفہ لگا دیں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ، للہ مرکب جاری تھا لام کی وجہ سے، لام حرف جر ہے، للہ ہی ہا کے نیچے زیر لام کی وجہ سے، تو للہ ہی مرکب جاری تھا، اس کے شروع میں ہم نے معرفہ لگا دیا الحمدللہ۔ تمام خوبیاں تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے مرکب تام، تو اس کے شروع میں معرفہ لگا دیں تو مرکب تام ہے۔ دوسری مثال الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ چوتھی پانچ ہو گئے قانون۔ چھٹا قانون کہتے ہیں مرکب جاری کے آخر میں اضافہ کر دیں، وہ تھا مرکب جاری کے شروع میں اضافہ، اب ہم کیا کریں گے مرکب جاری کے آخر میں اضافہ، یعنی مرکب جاری جمع نکرہ تو مرکب تام بن جائے گا۔ دیکھیں فی قلوبہم، یہ مرکب جاری اور اضافی تھا، تو اس کے ہم نے آخر میں نکرہ لگایا فی قلوبہم مرضون، ان کے منافقوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہاں، تو مرکب جاری کے آخر میں نکرہ لگا۔ آگے دیکھیں لہم مغفرتن، ٹھیک ہے جی، لہم لام حرف جر ہے، ہم اس میں ضمیر ہے، لہم ٹھیک مرکب جاری تھا، ہم نے اس کے بعد نکرہ لگا دیا لہم مغفرتن، ان کے لیے بخشش ہے، یہ مرکب تام ہے۔ اب ہم آگے چلا رہے ہیں، اب نیا قانون ہے بہت دلچسپ کہ دو مرکب ناقص جمع کر دیں اس سے بھی مرکب تام بن جاتا ہے۔ تو دو مختلف مرکب ناقص جب جمع ہوتے ہیں تو مرکب تام بن جاتا ہے۔ مرکب اضافی جمع مرکب اضافی مرکب تام۔ دوسری مثال مرکب جاری جمع مرکب اضافی مرکب تام۔ تیسری مثال مرکب اضافی جمع مرکب جاری، یہ بھی مرکب تام۔ میں مثالوں کی وضاحت کر دوں۔ مرکب اضافی جمع مرکب اضافی، دیکھیں یعنی دو مرکب اضافی اکٹھے ہوئے جملہ بن گیا۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، ساری عقل مندی کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے۔ دونوں مرکب اضافی ہیں، رأس الحکمت بھی مرکب اضافی ہے۔ آگے مرکب جاری جمع مرکب اضافی، اس کی مثال کہاں ہے؟ فی السماء رزقکم، ٹھیک ہے جی، فی السماء مرکب جاری ہے دائم سا، کیوں مرکب جاری ہے؟ فی حرف جر ہے، ٹھیک ہے، شاباش، یہ مرکب جاری ہے۔ رزقکم مرکب اضافی ہے تو یہ مرکب تام بنا، اس کا ترجمہ ہے آسمانوں میں تمہارا رزق ہے۔ تیسری اس کی جو نویں مثال ہے مرکب اضافی کے ساتھ مرکب جاری جمع ہو، وہ بھی مرکب تام بنتا ہے۔ لعنت اللہ مرکب اضافی ہے، علی الکافرین مرکب جاری ہے۔ مرکب اضافی کے ساتھ مرکب جاری جمع ہوا تو جملہ تام بنا لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین کافروں پر۔ 10ویں ایگزامپل ہے جی، کہتے ہیں اب نئی باتیں کر رہے ہیں، مرکب تام کی تھوڑی سی باتیں، یہ وہاں تو مثالیں ختم ہو چکی، اب آپ کو کچھ تھوڑی چیزیں ایسی ہیں وہ صرف پڑھاتا جاؤں بس ختم، پھر ہم آیت کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، ہماری بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں۔ بعض اوقات ایک مبتدا کی کئی خبریں ہوتی ہیں، مبتدا ایک ہوتی ہے، اس کی خبریں زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں واللہ سمیع علیم، اب واللہ مبتدا ہے، خبریں اس کی دو ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے علیم بھی ہے۔ دوسری مثال واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور دو خبریں۔ آگے اگر مبتدا یعنی پہلا حصہ مرکب تام کا
جمع مکسر ہو ایک، دوسرا غیر عاقل ہو یعنی ذی شعور نہ ہو، بے جان چیزیں ہوں، دو شرطیں یاد رکھنا۔ مبتدا جمع مکسر ہو، جمع مکسر کی دوسری قسم کون سی تھی؟ جمع مکسر اور جمع سالم، یہ دو قسمیں ہم پڑھ چکے۔ اگر مبتدا جمع مکسر بے جان چیز ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث ہوگی، وہ جمع نہیں ہوگی۔ مثال آپ کے سامنے ہے، الابواب مفتوحۃ، الابواب جمع مکسر ہے تو مفتوحۃ واحد مؤنث ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ الاقلام جدیدۃ، قلمیں جتنی بھی ہیں، پینس، یہ سب نئے ہیں، تو واحد مؤنث۔ جمع ہے مکسر ہے مبتدا، الاقلام بھی جمع مکسر اور الابواب بھی جمع مکسر، ٹھیک ہے۔ اور بے شعور چیزیں ہیں، شعور نہیں ہے ان میں، عقل نہیں ہے، تو اس لیے ان کے لیے مفتوحۃ واحد مؤنث اور حق جدیدۃ بھی واحد مؤنث آئے گا۔ کبھی خبر مرکب تام بھی ہو جاتی ہے، یہ بھی خاص بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ مبتدا تو معرفہ ہوتی ہے لیکن جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ بھی مرکب تام بن جاتی ہے۔ واللہ یدعو الی الجنہ، واللہ مبتدا ہے، یدعو الی الجنہ یہ بھی مرکب تام ہے، یعنی دو مرکب تام مل جاتے ہیں، بعض دفعہ تو جملہ بن جاتا ہے۔ اب چند مثالیں۔ معرفہ جمع نکرہ، القرآن نور، جملہ قرآن نور ہے۔ الصحابۃ صادقون، تمام صحابہ سچے ہیں، ٹھیک ہے، معرفہ جمع نکرہ۔ ھذا رجل، یہ ایک شخص ہے، ھذا معرفہ ہے، ھذا رجل، ٹھیک ہے جی، معرفہ جمع نکرہ، یہ ایک شخص ہے۔ ھذہ شجرۃ، مؤنث، یہ ایک درخت ہے جی۔ 14ویں مثال، معرفہ کے ساتھ مرکب اضافی، القرآن کتاب اللہ، یہ ہم پہلے پڑھ چکے۔ مرکب اضافی کے ساتھ معرفہ ہے، القرآن کتاب اللہ، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ تعالی تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے جی۔ معرفہ جمع مرکب اضافی، اولئک اصحاب الجنہ، اس میں اشارہ معرفہ اور ساتھ مرکب اضافی تو مرکب تام، اولئک اصحاب الجنہ، وہ لوگ جنت والے ہیں۔ اللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے۔ ھذا بیت اللہ، ٹھیک ہے جی، معرفہ جمع مرکب اضافی، یہ اللہ کا گھر ہے۔ 15ویں مثال، مرکب اضافی کے ساتھ نکرہ جمع ہوا، رب العالمین، یہ مرکب اضافی ہے، غفور نکرہ ہے، رب العالمین غفور، تمام جہانوں کا رب بخشنے والا ہے۔ رسول اللہ صادق، اللہ کا رسول سچا ہے۔ نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے۔ آیات اللہ بینۃ، اللہ کی نشانیاں واضح ہیں۔ 16ویں مثال، مرکب جاری کے ساتھ معرفہ جمع، یہ پہلے آپ پڑھ چکے۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ دوسری مثال، معرفہ جمع مرکب جاری، علی کل اسد، علی شیر کی طرح ہے۔ تیسری مثال، المؤمن فی المسجد، معرفہ جمع مرکب جاری، مومن یا مسلمان مسجد میں ہے۔ کالسمک فی الماء، مسلمان مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، مچھلی پانی میں سکون سے ہوتی ہے، مسلمان بھی مسجد میں سکون سے ہوتا ہے۔ الجنت للمتقین، معرفہ جمع مرکب جاری، جنت متقین کے لیے ہے۔ الجنت جو ہے یہ معرفہ ہے، نہیں، معرفہ جمع مرکب جاری، الجنہ معرفہ ہے، للمتقین مرکب جاری۔ 17ویں مثال،
اب ہم مرکب جاری کے ساتھ نکرہ، فی الصلح خیر، صلح میں بہتری ہے، للمسجد بابان، مسجد کے 2 دروازے ہیں، ٹھیک ہے جی، مرکب جاری کے بعد نکرہ، فی حیات الرسول، مرکب جاری رسول اللہ کی زندگی میں اسوۃ، بہترین نمونہ ہے، للصابرین، صبر والوں کے لیے، جنتن، جنت ہے۔ 18ویں مثال مرکب ناقص جمع مرکب ناقص، یہ پہلے بھی مثالیں آپ پڑھ چکے، موت العالم، موت العالم، عالم کی موت پورے عالم کائنات کی موت ہے، مرکب اضافی جمع مرکب اضافی۔ کتاب الولد، یہ مرکب اضافی کے ساتھ مرکب جاری ملا، لڑکے کی کتاب فی الغرفہ، کمرے میں ہے، کتاب الولد کون سا مرکب ہے دائم صاحب؟ کتاب الولد، میں یہی سوچ رہا تھا کہ تو انہوں سمجھ کاکھ نہیں آ رہی، شاباش، مرکب اضافی ہے کتاب الولد، غرفت مرکب جاری ہے جی۔ نیکسٹ مثال ہے الولد الصالح فی المسجد، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس مرکب اضافی، ذائقۃ الموت دونوں اضافی، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، فی لوح محفوظ مرکب جاری ہے، قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے۔ آخری جملہ قال انما انا رسول ربک، آپ دیکھ رہے ہیں جملہ بنا انا رسول ربک، انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، تو رسول ربک کون سا مرکب ہے؟ ہاں ہاں، شاباش، اور اس کے شروع میں معرفہ آنا ضمیر ہے، نحنو آنا نحنو، اس نے کہا انما بے شک آنا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں۔ یہ سب تھیں مرکب تام کی مثالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایھا الاخوان الکرام والطلبہ العظام، نحن ندرس الآن الآیہ العاشرہ من سورۃ الملک، ہم سورہ ملک کی 10ویں آیت پڑھ رہے ہیں۔ اور کالو، وہ کہیں گے، یہ کالو کے نیچے بیٹا میں نشان بھول گیا، یہ بھی فعل ہے، اور وہ کہیں گے، جہنمی کہیں گے، لو کنہ، کاش، ویسے لو حرف شرط ہے، میں بتاؤں گا کہ قرآن کریم میں 4 قسم کے جملے ہیں، یہ مجھے آپ نے یاد دلانا ہے، ان میں سے ایک فقرہ جو 30 سپاروں میں اور پوری حدیثوں میں وہ ہے شرطیہ جملہ، دوسرا ہے سوالیہ جملہ، یاد رکھنا، یہ 2 میں بتا چکا۔ پورے قرآن اور حدیث میں جو فکروں کی قسمیں ہیں، ایک سوالیہ، دوسرا شرطیہ، تیسرا مثبت، چوتھا منفی، یہ نوٹ کر لے اچھا سے، اور بھی قسمیں ہیں، تو یہ شرطیہ ہے، کاش اگر کنہ نسمع، ہم سنتے ان نبیوں کی بات، اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، تو اگر مان گیا، تو مانے گا مگر ٹائم گزر چکا، اور وہ کاش کہ ہم نسمع سنتے، او نعقل سمجھ لیتے ان کی نصیحت، یہ وہ نہیں، یہ پیش ہے، ما کنہ، نہ ہوتے، فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ والوں میں آج ہم نہ ہوتے،